السلام علیکم، صبح بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ کل کی جو ویڈیو تھی اس کے کمنٹس میں میرے ایک بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک ویڈیو میں حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں بناؤں، کیا میری اوقات اور کیا حضرت امام ابو حنیفہ، لیکن جسارت کر رہی ہوں ان کے اوپر بات کرنے کی، اور کوتاہی اور غلطی اللہ پاک میری معاف فرمائے۔ آپ فقیہ تھے، مفکر تھے ابو حنیفہ، اور ابو حنیفہ جو ہے حنفی جو فقہ ہے اس کے بانی تھے۔ آپ کا نام نعمان تھا اور آپ کے والد صاحب کا نام ثابت تھا۔ علم کا ایک سمندر تھے، اور جہاں ان کے اندر علم بے تحاشا تھا وہاں عمل کی بھی کمی نہ تھی، اور جہاں علم اور عمل یکجا ہو جائیں تو پھر امام ابو حنیفہ جیسی ہستیاں ہی تخلیق پا سکتی ہیں۔ 80 ہجری 699 میں آپ کوفہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد جو تھے نا وہ ایک تاجر تھے، اس لیے تعلیم کے بعد امام ابو حنیفہ بھی پہلے انہوں نے تجارت کی طرف ہی توجہ فرمائی۔ تعلیم سے آپ کو بہت محبت تھی، آپ کے بہت سارے اساتذہ تھے، لیکن آپ کو جو ہے اپنے استاد حماد سے بہت زیادہ محبت تھی۔ پھر اپنے علاقے اپنے کوفہ میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے تعلیم کے لیے جو ہے نا مکہ حرمین شریفین کا سفر کیا۔ مکہ میں حضرت عطا بن ابی رباح کے حلقہ درس میں شامل ہوئے، اور آپ کے اساتذہ کی تعداد کم و بیش 4000 تھی، اور آپ جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ کی شہرت دور دور تک ہو چکی تھی۔ اگر آپ سفر کا ارادہ بھی کرتے تو گویا ایک ڈنکا بج جاتا کہ حنیفہ جو ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں، اتنی زیادہ ان کی شہرت تھی، اور لوگ جو ہے نا ان سے ملنے کو باعث شرف سمجھتے تھے۔ آپ وظیفہ لینے کے حق میں نہیں تھے، آپ کو وظیفہ لینا پسند نہیں تھا، اس لیے آپ حق بیان، آپ چونکا کسی سے وظیفہ وغیرہ نہ لیتے، اس لیے آپ ڈنکے کی چوٹ پر سچ بولتے۔ آپ کبھی بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک حاجی نے آپ کو 100 درجن جوتے تحفتاً پیش کر دیے، آپ نے وہ جوتے قبول کیے، لیکن 3 دن 4 دن کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے شہر میں جوتا تلاش کر رہے ہیں، تو آپ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کو تو 1000 درجن جو ہے نا جوتا تحفے میں ملا، اور آپ کے ابھی سے جوتے ختم ہو گئے ہیں کہ آپ کو بازار سے لینے کی نوبت آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جوتے جو ہے نا وہ میں نے اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیے، اور ان کا یہی شیوا تھا کہ ان کو جب بھی کوئی چیز تحفتاً دی جاتی تو وہ اس کو اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیتے، اور یہ واقعہ ان کا بہت زیادہ مشہور ہوا۔ جب فقہ پر کام کرنے کا وقت آیا تو امام ابو حنیفہ نے اکیلے ہی اس پر کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے چوٹی کے جو اپنے شاگردوں میں سے لوگ تھے وہ 40 لوگ منتخب کیے، اور ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ مل کر 30 سال شب و روز کام کیا، اور تب کہیں جا کر اس کے اوپر یہ تب بھی مکمل نہیں ہو گیا تھا، لیکن اس وقت ان کے فقہ کے جو تھے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، کہ جو فتاوی تھے نا وہ لکھے جانا شروع ہو گئے تھے، اور امام ابو حنیفہ کی زندگی میں ہی وہ لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔
امام ابو حنیفہ جب کسی چیز کے اوپر مطلب کوئی چیز بحث کرنی ہوتی تو وہ اپنے شاگردوں کے اور علماء کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ اس کے اوپر بحث کرتے اور اس پوری بحث کو پھر وہ لکھوا دیتے. آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے، لیکن آپ کی اولاد میں سے آپ کے بیٹے حماد اور پوتے اسنامی نے بہت بڑا نام بنایا. ہارون رشید کے دور میں آپ کے بہت زیادہ قدر و منزلت دی گئی تھی، اور آج بھی آپ کی قدر و منزلت میں تو خیر کوئی کمی نہیں ہے، اور رہتی دنیا تک قیامت تک آپ کی قدر و منزلت میں کمی ہو بھی نہیں سکتی. لیکن تب ان کے جو فتاوی تھے ان کو ملک میں قانون کی حیثیت حاصل تھی. پھر ابو منصور کے دور میں ابو منصور نے آپ کو عہدے کی پیشکش کی، لیکن آپ نے اس سے انکار کر دیا، اور ابو منصور نے بھرے تخت میں پر بیٹھے ہوئے بھرے دربار میں قسم کھائی کہ وہ آپ کو بنا کے ہی چھوڑے گا. لیکن پھر بھی جب آپ نے اس کی بات سے انکار کیا تو اس نے آپ کو قید میں ڈال دیا، اور قید کے دوران بھی آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ نہیں روکا. آپ پڑھتے رہے اور آپ لکھتے رہے. پھر آخر کار جو ہے نا ان کی قید ختم کی گئی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ چونکا تخت پہ بیٹھا ہوا تخت نشین جو بادشاہ ہے اس نے قسم کھائی ہے، آپ صرف اس کی قسم پوری کرنے کو ہی چند دن ہی صحیح بے شک آپ اس کو قبول کر لیجئے تاکہ یہ دشمنی جو ہے نا یہ مزید نہ بڑھے. تو آپ نے لوگوں کی بات کو مانا، اور دجلہ کے پار ایک چھوٹا سا رصافہ نامی بستی تھی دجلہ کے پار چھوٹی سی، تو آپ نے اس کا قاضی بننا جو ہے نا قبول کر لیا. آپ چلے گئے اس بستی میں اور آپ وہاں کے قاضی ٹھہرے، لیکن صرف 5 دن آپ نے اس بستی میں جو ہے نا کام کیا، اور اس کے بعد آپ علیل ہو گئے، اور علالت کے دوران ہی 6 روز 6 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. 150 ہجری کا زمانہ تھا. امام ابو حنیفہ کا جنازہ بہت زیادہ بڑا تھا، اور ان کی تدفین کے بعد بھی 20 سال تک ان کا جنازہ پڑھا جاتا رہا، اور لوگ غائبانہ ان کا نماز جنازہ پڑھتے رہے. ایسی ہستیاں اللہ پاک کہتے ہیں نا اصل زندگی تو ان کی ہے، تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں. بظاہر ان کا جسم ان کا وجود ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہماری زندگیوں کا اہم حصہ ہے. جب تک ہم ان کی دی ہوئی ان کے کیے ہوئے کام سے پڑھے نا ہماری تعلیم جو ہے مکمل نہیں ہوتی، اور یہی ان کے لیے جو ہے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ میرا مقام کا سبب بھی ہوگا، کہ ان کے کیے ہوئے کام قیامت تک چلتے رہیں گے اور ان کے درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالی ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر چلائے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے.